بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جہاں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے لگی ہے، وہیں پر کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی سوچ کا رخ دوبارہ سے بدلنا پڑتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جناب نہیں، وہ جو کل ہم نے کہا تھا نا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے، وہ غلط تھا، یہ پولیٹیکل ڈی سٹیبلٹی زیادہ آ رہی ہے۔ جیسے کہ اسد کیسر صاحب کی گرفتاری، اینٹی کرپشن، کل ان کو گرفتار کیا گیا، اینٹی کرپشن نے کہہ دیا جی انہوں نے کرپشن کی ہے، اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا، اسلام آباد پولیس کہتی رہی جناب کہ ہمارے پاس نہیں ہے رات تک، آج عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کر دیا گیا تو اس کے بعد اینٹی کرپشن والے لینے نہیں آئے ہوئے تھے وہاں پہ، اور یہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ جناب جب تک آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ کہتا نہیں کہ مجھے فلاں بندے میں آپ کی گرفتاری کی مدد چاہیے، تو تب تک آپ مدد نہیں کرتے، بندہ گرفتار نہیں کرتے۔ اینٹی کرپشن وہاں پہنچی نہیں، اور اسلام آباد پولیس نے اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے کہ چلو آگے بھیج دیو۔ اب اس کے اندر کہانیاں بہت ساری چل رہی ہیں کہ اسد کیسر صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کے اوپر کانسپریسی تھیوریز بہت ساری کام کر رہی ہیں۔ وہ تمام تھیوریز اور کچھ فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری بھی اسی تناظر میں بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ اسد کیسر صاحب کے بعد فواد چودھری صاحب کی گرفتاری، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فواد چودھری صاحب سے میری لاسٹ ملاقات کوئی 10-12 دن پہلے ہوئی ہے، اس کا احوال بھی میں آپ کے سامنے اس ویلاگ میں رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، کے پی کو لے کر ہمارے بہت سارے صحافی جو ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، جو وہ ایک چیز پورٹرے کر رہے تھے ریسنٹلی کہ جی کے پی جیت گیا، کے پی کے لوگ فرم کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ تھرو آؤٹ دا ٹفسٹ کرائسس جتنے بھی آئے ہیں، شہریار آفریدی ہو جائیں، علی محمد خان صاحب ہو جائیں، اسد کیسر صاحب ہو جائیں، مراد سیریز آن دا رن وہ ہے نہیں ہے منظرنامے پہ، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں کہ تمام لوگ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا پنجابی، بلوچی اور وہ جو باقی ہمارے سندھی بھائی ہیں، ان سے یہ لوگ مضبوط نکلے ہیں کے پی والے، اور یہ سیاسی طور پہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، یہ کھڑے رہے۔ اس کے بعد ایک نئی کانسپریسی تھیوری ڈیجیٹل میڈیا کی اور کچھ صحافیوں کی جانب سے فلوٹ کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ میچور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ جی عمران خان صاحب سے جیل میں مذاکرات کروائے جا سکیں، ان کو بھی اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے گا اور اسد کیسر صاحب جو ہیں جا کر ان سے مذاکرات کریں۔ یہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے۔ اس کے بعد آج کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب تو راہیں جدا کر چکے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور سیاست سے بھی ایون، اور کچھ ایک اعلان کی حد تک یا ایک دن کے ایونٹ کی حد تک وہ تو آئی پی پی بھی جوائن کر چکے ہوئے، استحکام پاکستان پارٹی بھی جوائن کر چکے ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کے اوپر بھی لوگوں نے یہی رویہ رکھا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو بھی اس لیے پکڑا گیا کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذریعے مذاکرات کیے جا سکیں۔ حالانکہ ریئلٹیز، میری جو انفارمیشن ہے، میں انفارمیشن بیسڈ بات کروں، انالیسز نہیں ہے یہ، ریئلٹیز کچھ اس سے کافی مختلف ہے۔ ایک دو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، عمیر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، شاکر روان صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس رپورٹ میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، اس کو میں کڑی نہ جوڑوں تو صداقت نظر آتی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ لوگ کلیمنٹ ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کو کہا گیا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ کروائیے جیلم کے اندر، تاکہ کھل کے آئیے، آپ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ فردر پولیٹیکلی جو بھی آپ کا سفر ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہے۔ تو اس کے اوپر لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے انکار کیا، کیونکہ علی زیدی صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ لوگ جوائننگ کی حد تک تو استحکام پاکستان پارٹی میں گئے تھے، اس کے بعد یہ ڈی ایکٹیو ہو گئے، بالکل ایکٹیو نہیں رہے یہ اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کی پالیٹکس کے اندر۔ اور اس کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ دے آر ناٹ پارٹ آف اس اینی مور۔ میری ملاقات جو ہوئی فواد چودھری صاحب سے، میں اس کا حوال بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ آف دا ریکارڈ تھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پبلک کی جا سکتی ہیں، ان کے اوپر آئی تھنک آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ میری بہت ساری ملاقاتیں ہوں بھی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نہ کبھی ان کی فوٹو آئے، کیونکہ مطلب آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہے، میں نے اس کو ایڈورٹائز کر کے کیا کرنا ہے، ایوری تھنگ۔ 10 یا 12 دن پہلے میری فواد چودھری صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات سے 1-2 دن پہلے فواد چودھری صاحب جہانگیر خان ترین صاحب سے ملے تھے۔ میری وجہ بھی یہی تھی ملاقات کی، میں نے ان کو گزارش کی کہ میں نے کہا جی مجھے بتائیے واٹ از ہیپننگ پولیٹیکلی، کیا چل رہا ہے، کیا فیوچر ہے، کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر میری فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے اندر جو میری اسیسمنٹ تھی، جو ساری آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی، اس اسیسمنٹ سے میں آپ کو کیٹیگوریکلی ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں پر وہ تحریک انصاف کے اندر ہوتے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ خان صاحب اور خان صاحب کے لیے الفاظ اور خان صاحب کی عزت، یا خان صاحب کے لیے ورڈ ہونا، یا خان صاحب کے لیے کتنے پریشان تھے، وہ اتنے ہی تھے جتنے وہ تحریک انصاف کے اندر ہوتے ہوئے تھے۔ ہی واز ویری ورڈ اباؤٹ عمران خان۔ بار بار کہہ رہے تھے کہ یار اتنا قابل آدمی اٹھا کے ہم نے جیل میں ڈال دیا، کیا بنے گا اس ملک کا، کیا بنے گا اس قوم کا، ایک اس قد کا لیڈر جو ہے ہم نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر آگے میری بات یہ کہ آپ جہانگیر خان ترین صاحب سے ملے ہیں، کہ آپ کے پولیٹیکل سارے معاملات جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے مل رہے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑا ڈھکا چھپا سا مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یار میرا ترین صاحب کے ساتھ بڑا ذاتی سا تعلق ہے، بہت پرانا تعلق ہے،
ہم نے اچھا اور برا وقت بڑا اکٹھے دیکھا ہوا ہے. تو میری ملاقات تھی روٹین کی, بس ایک وہ فوٹو کسی نے لگا دی, فیئر انف, مجھے اس میں چھپانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی. روٹین کی ملاقات تھی. میں ملتا رہتا ہوں جہانگیر خان ترین صاحب سے, میرے ذاتی دوستوں میں سے, میرے ذاتی تعلقات میں سے. اس کے اوپر سیاسی بات فواد صاحب نے نہیں کی میرے ساتھ, کہ کوئی سیاسی ڈیٹیلز جو تھی وہ میرے سامنے انہوں نے نہیں رکھی. فردر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر ان سارے پولیٹیکل کرائسس میں سے نکالنا ہے پاکستان کو تو عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہوگا, الیکشن میں فری اینڈ فیئر سب کو موقع ملنا چاہیے. یہ تمام چیزوں کے اوپر بہت کلیئرٹی تھی. استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ہماری بات ہوئی, بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی, فیوچر کیا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا نہیں ہو سکتا. بٹ سنس بہت ساری چیزیں آف دا ریکارڈ تھی تو میں ان کو سب چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. کسی کی امانت ہوتی ہے, وہ امانت میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکلوز نہیں کر سکتا بہت ڈیٹیل کے ساتھ. اب اس میں آ جائے کانسپریسی تھیوری کے اوپر واپس. بار بار جس طرح میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی فواد چوہدری صاحب کو سزا مل رہی ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ٹی وی پہ آ کے دفاع نہیں کر رہے, وہ جلسے نہیں کر رہے, وہ عمران خان صاحب کو ہیوملیٹ نہیں کر رہے, عمران خان صاحب کے اوپر جو سیاست کا سارے نشتر ہیں وہ نہیں برسا رہے اس طرف تنقید کے, تو اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے. مجھے اس کی ریئلٹی نہیں پتہ. کیسز بہت سارے فواد چوہدری صاحب کے چل رہے تھے, جب میری ملاقات ہوئی ہے تب بھی وکلاء ان کے آ جا رہے تھے, تو کیسز تو ساری کہانی وہ چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا فیوچر. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے یا جو یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فواد چوہدری صاحب کو پکڑا اس لیے گیا ہے کہ وہ کاکڑ صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں, اور وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے ان کو جیل میں ڈیالہ میں شفٹ کیا جائے گا تاکہ اسد کیسر صاحب, فواد چوہدری صاحب اور عمران خان صاحب یہ تمام لوگ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر سکیں کہ جناب عمران خان صاحب کو کنونس کر سکیں کہ جناب آپ پاکستان سے چلے جائیے, یا سیاست کو خیر بات کہہ دیجئے, یا کوئی ایک الیکشن کے لیے آپ بیٹھ جائیے, جب چیزیں بدلیں گی تو واپس آ جائیے گا. تو اس چیز کے اندر مجھے ریئلٹی نہیں دکھائی دیتی. ایز پر انفارمیشن, ایز پر واٹ ہیز بین ران, واٹس بین ران فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ, اگر یہ سارا پروسیس کرنا ہوتا کسی بھی حکومت کو یا کسی بھی طاقتور حلقے کو, تو ان کے پاس اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کے معاملات کے اندر انوالوڈ رہے ہیں مذاکرات کے اندر. ویسے تو ماضی میں پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب بھی رہے ہیں, لیکن ایز پر مائی انفارمیشن کہ اگر ان میٹرز کو سیریسلی آگے پرسو کرنا ہے اور کوئی مذاکرات کی ٹیبل لگائی جانی ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بات کی جانی ہے, تو اس کے لیے روٹ سب سے بہترین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اور یہی وجہ ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی شاید انہوں نے مذاکرات کا راستہ اختیار جو کیا ان میں لیڈ شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم والے مذاکرات بھی, اور وہ سارے جن میں فواد چوہدری صاحب بھی حصہ تھے ان مذاکرات کا. سو اگر کسی بھی حلقے کو یا کسی بھی حکومت کو, کسی بھی پارٹی کو, سیاسی جماعتوں کو کوئی پیغام رسانی یا مذاکرات کی طرف جانا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب از دا وے. سو مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ اسد کیسر صاحب کو یا فواد چوہدری صاحب کو مذاکرات کے لیے اٹھایا گیا. میری ذاتی اسیسمنٹ اس پہ یہی ہے کہ اسد کیسر صاحب کو سزا مل رہی ہے کہ آپ کے پی میں لے کے کھڑے میں, تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کھڑے میں, عمران خان کے ساتھ کھڑے میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا اور فواد چوہدری صاحب کو سزا مل رہی ہے جناب کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا لے کے نہیں کھڑے ہوئے, آپ ان کے ساتھ فردر پروسیڈ نہیں کر رہے, آپ ان کے ساتھ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں, آپ ٹاک شوز میں جس طرح باقی سب کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے رہنما استحکام پاکستان پارٹی, آپ کے ساتھ ویسا لکھا ہوا نہیں آ رہا, لہٰذا آپ سائڈ پہ ہو جائیے. اب سائڈ پہ کیسے ہونا ہے کہ آپ کو گرل کیا جائے گا. اب اس گرل کرنے کے اندر کچھ سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں. اس ساری گرلنگ کے اندر ریسنٹلی فری اینڈ فیئر الیکشن, سپریم کورٹ کی آبزرویشنز, جن میں سے آبزرویشن میں سے ہم سوری ٹو سے دیٹ بڑے دکھ کی بات ہے کہ چیف جج جو ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہے, چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جی ان کے بہت سارے کامنٹس, ان کے ریمارکس جو ہیں ان میں سے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف, عمران خان صاحب, الوی صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کوئی بہت اچھی گڈ بکس میں یا نیوٹرلٹی کی بکس میں نہیں ہے ان کی. اب اسی سارے سینیریو کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات, فری اینڈ فیئر الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت اسد کیسر صاحب, تحریک انصاف, ان کو اٹھا لینا اور عجیب سے مقدمات میں اٹھا لینا جن کا نہ سارے نہ پیر ہے, پھر جوڈیشل ہو جانا, پھر وہ لوگ کہ جو ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں اور آگے چلے گئے ہمیں اپنے پولیٹیکل کریئر کے اندر یا سائڈ پہ ہو گئے ہیں سیاست سے, ان کو اس لیے اٹھا لینا کہ وہ ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت کی سپورٹ نہیں کر رہے, استحکام پاکستان پارٹی کا جھنڈا انہوں نے سر پہ نہیں اٹھایا ہوا اور وہ اس کے نعرے نہیں مار رہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ تو ایون پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے نا, اس میں تو آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے, جس طرح وہ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں, مجھے جملہ ان کا بار بار یاد آتا ہے کہ تحریک انصاف کو پلینگ فیلڈ دے دیجیے, لیول ہم خود کر لیں گے. تو ان لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات, ان کو پلینگ فیلڈ بھی دی جا رہی ہے, دی جائے گی, ایون دی جائے گی. نومبر آ گیا ہوا ہے جو ناظرین, چند مہینے رہ گئے الیکشن کے اندر, اور اتنا ٹائم تو الیکشن اور جلسے جلوس پریپریشن کیمپین میں یوں کر کے گزر جاتا ہے.
لیکن جیسے الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے تحریک انصاف کو رگڑا بھی تیز کر دیا جاتا ہے. سو آئی تھنک ابھی کٹ ٹو سائز یا ابھی بھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے اوپر جو ہے ابھی کہانی مشکل ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. ہاں آئی ڈونٹ نو بین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, دیٹ آئی ڈونٹ نو. زیادہ تر اطلاعات یہی ہیں کہ بین شین نہیں کیا جائے گا, لیکن کٹ ٹو سائز اور کوئی فریلی الیکشن کیمپین کے مواقع ان کو نہیں دیے جائیں گے. دیٹ آئی کین سی, دیٹ آئی کین اسمیل, دیٹ آئی نو, دیٹ آئی پیپل اسپوک ٹو. سب لوگ ہم متفق ہیں کہ بہت زیادہ کوئی جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو مواقع ملیں گے الیکشن لڑنے کے, ویسے ان جماعتوں کو نہیں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.